20ਵੀं آئینی ترمیم نے تہلکہ مچایا ہوا ہے اور اب اس ترمیم کے نتائج ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے وہ کمیٹی جس نے اگلے چیف جسٹس کا تعیناتی کا عمل شروع کرنا ہے اس کے اوپر کام جاری ہے۔ کچھ نام پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آئے ہیں، حکومت اپنے نام بنا رہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ 12 رکنی کمیٹی بن جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کمیٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی یا نہیں، کیونکہ اس کمیٹی نے تاریخ رقم کرنی ہے۔ طویل عرصے کے بعد ایک پینل آف ججز میں سے جج نے متعین ہونا ہے جو قاضی القضاء بنے گا۔ پہلے کی طرح سینیورٹی والا معاملہ ہو گیا ہے ختم، آئینی بینچ بھی بننے ہیں، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان کے اندر، اس کے نتائج کیا نکلیں گے پروگرام کے پہلے سے حصے میں ہم بات کریں گے۔ ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے بھی کمیٹی کا ذکر کیا، اب آپ کے حصے شاید کوئی 3 سیٹیں ہیں، 1 سینیٹر ہوگا، 2 قومی اسمبلی کی سیٹ ہوگی۔ آپ حصہ بنیں گے اس کمیٹی کا؟ دیکھیں یہ تو اوور آل پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پہ دیکھیں یہ آئینی ترمیم لائی کس لیے گئی ہے۔ مقصد کیا تھا کہ آپ نے جوڈیشری کو ٹیم کرنا ہے، اور کسی حد تک اس کے سیلینٹ فیچرز اٹھا کے دیکھ لیں کہ گورنمنٹ خود اگر آرٹیکل 199 اٹھا کے دیکھ لیں یا 184(3) کی پٹیشن دیکھ لیں، میجر پارٹی اس میں گورنمنٹ لیٹیگنٹ کو اختیار دے رہے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کی پارٹی اس کا حصہ تھی۔ 10 میٹنگز میں آپ کے پارٹی کے نمائندگان بیٹھے، آپ کے ڈرافٹ بنے۔ مولانا فضل الرحمان کا جو میں نے ساؤنڈ چلایا اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ آپ یو ور آن بورڈ۔ نہیں، اب وہ جس چیز کا بات کر رہے ہیں، آپ نے بیرسٹر گوہر کی بھی آپ نے وہی والا کلپ چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی چیز کا بھی حصہ نہیں تھے۔ جس چیز کا حصہ تھے، دیکھیں وہ بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کی طرز کا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جس میں 5 سینئر موسٹ ججز اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ بات ہے جہاں پک اینڈ چوز کا ایلیمنٹ آ جائے گا وہاں پرابلم ہوگی۔ دیکھیں ہماری ہسٹری رہی ہے، ہم شروع سے چلتے آئے ہیں کہ ہم جوڈیشری کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کریں۔ اگر آپ اپنی 5ویں آئینی ترمیم اٹھا لے، 6ٹھی آئینی ترمیم اٹھا لے، وہ کیا تھا بیسیکلی چیف جسٹس یعقوب علی خان کو جو عدالت نے پارلیمان کے ساتھ کیا ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہے، کل بلاول بھٹو زرداری نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، ان کی جماعت نے بھی ذکر کیا، تو وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ بالکل، عدالتوں نے خالی ان کے ساتھ نہیں، عدالتوں نے ہر جگہ زیادتی کی، مگر ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے کا طریقہ ہے، مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ازالہ کرنے کے بجائے آپ اس نظام کو ہی دھرم بھرم کر دیں۔ نظام کی بہتری ہو سکتی ہے۔ پبلک نمائندگان کو متناسب نمائندگی کے تحت اسمبلی میں سے جج تعینات کرنے کی جو طاقت ہے، اس میں کہاں پہ مینیپولیشن؟ نہیں، تعینات کرنے کا اختیار بالکل ہونا چاہیے، مگر ادھر اور بات ہے، آپ ان کے انٹرنل ڈے ٹو ڈے جو مینجمنٹ ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان نے چلانی ہے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کہتے ہیں ایک کمیٹی نے چلانی ہے، اس میں بھی آپ خود گھسنا چاہ رہے ہیں۔ جب عدالت میں نہیں، پھر آپ سورس رپورٹوں پہ پھر کام کریں گے، پھر بیٹھ کے چلائیں گے کہ ہاں جی سورس رپورٹ آئے گی۔ مجھے ڈائنامک سمجھا دیں، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا اعتراض ہے، اعتراض کیا ہے، اس کا خاموش اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ باہر چلے جائیں، پھر ذرا واضح انداز سے آپ نعرے مارتے ہوئے باہر چلے جائیں، پھر آپ رفڑ بھی ڈال سکتے ہیں، وہاں پہ گھراؤ کر سکتے ہیں، ڈائس کے سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، باہر تو آپ بڑے مطلب دیکھیں اے کر دیں گے، طے کر دیں گے۔ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجر پرووائڈڈ تھا، بل لے آپ مانتے نہیں اس کو؟ نہیں، بل لے ہوا، بل لے اس کو اپوز کیا، جس کا ہے کہ اس کو دیکھیں جس وقت پہلی آئی تقریر ہوئی لا منسٹر نے لے کر دیا، اس کو اپوز کیا، اس کے بعد پارٹی نے واک آؤٹ کیا۔ جب دوبارہ کاؤنٹنگ آپ کے بیانی کے مطابق یہ سچی مچی کا بل نہیں ہے، نہیں، تو سچی مچی کے بل کو آپ نے سچی مچی کیوں ٹریٹ کیا؟ نہیں دیکھیں، اب فیسیلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں نا، فیسیلیٹیشن تو وہ ہو کہ جی وہ 5 MNAs ہم نے خود دیے ہوں جن کے کل ووٹ دلوائے گئے زور زبردستی یا پیسے کی وجہ سے، جس وجہ سے کسی نے اس پہ نہیں سوال 4 بندوں کے ووٹ ڈلوائے، 5 کے ڈلوائے، 4 نہیں 5واں بھی جو بیسیکلی چودھری الیاس کا ایفیڈیوٹ جس طرح سے پریکیور کیا گیا وہ بھی سارا ہمارے پاس، ان کا SIC کا بھی ایفیڈیوٹ ہم نے بھی جمع کرایا۔ باجوڑ والے وہ آپ کی جماعت کے تو نہیں، وہاں پہ تو ہم نے کسی اور کو ٹکٹ دیا۔ 100% دیا، مگر ووٹ اس نے کس کے لیا؟ عمران خان کی ذات کا لیا۔ اس کی اپنی ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لے، فیس بک ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لے، وہ کس کا کہتا ہے کہ لوگوں نے قرآن پہ حلف دے کے منحرف، اس کے علاوہ 4 بندے بٹھائے ہوئے بیک اپ میں، نہیں تصور کی بات نہیں۔ میں عمر ایوب صاحب کی اگر میں نے ٹائم لائن اٹھا لی تو پھر پتہ نہیں کدھر چلے جائے گی۔ دیکھیں وہ ابھی آج کی ہم بات کریں، آج جو ووٹ لے کے آیا عمران خان کا، کم از کم اس میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے۔ اسی آرگومنٹ اگر آپ اس پروسیجر کا حصہ رہے اعتراض کرتے ہوئے، اب اسی پروسیجر کے تحت ایک کمیٹی بن رہی ہے، تو آپ کے بیان کے مطابق آپ ہو سکتا ہے ریکمینڈ یہ کریں گے کہ
نہیں اس کا حصہ دیکھیں، بنے. ہم تو اب چلتے رہے نا اعتراض کے ساتھ. 63A کو بھی لاگو کروانا تھا، ہم نے اس کو اپوز کیا کیونکہ ہماری پارٹی کی انسٹرکشن تھی کہ کوئی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، ہماری پریزنس اس لیے ضروری تھی، اس کو کیا. اب ہم نے اس کو آگے بھی چیلنج کرنا ہے، اسے ڈفرینٹ کورٹ آف لا میں. دیکھیں یہ فورم ہم ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیں ہم پروونشل کوئی ہائی کورٹ میں کرتے ہیں یا ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں، یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. مگر یہ دیکھیں یہ ٹاپک اوپن ٹو ڈیبیٹ ہے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ اگلے 3-4 علی ظفر صاحب نے آج سپریم کورٹ کے سامنے ایک اور کیس میں آپ کو پتہ نہیں کیا کہا، انہوں نے اس ترمیم کا حوالہ دے کے کہا جی کہ اب آپ یہ نہ سنیں کیس. جسٹس منظور علی شاہ علی ظفر صاحب نے جا کے مبارکباد دی اسحاق ڈار صاحب کو کہ 2/3 اکثریت سے یہ منظور ہو گئی. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ گئے، انہوں نے، آپ ریکارڈ نکال لیں، فوٹیج آپ کو مل جائے گی. وہ گئے، انہوں نے جا کے اسحاق ڈار صاحب کو مبارکباد دی. اس کے بعد جو ہے وہ جو JUI کے کامران مرتضیٰ ہیں ان کے پاس گئے اور وہاں بھی ان کو یہ اسی دوران انہوں نے مبارکباد دی اور پھر وہ واپس آ کے اپنے مبارکباد دیکھیں نا. دیکھیں آپ ایک طرف بجٹ میں آپ جو ہے بجٹ میں آپ جو ہے سارا کچھ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے سامنے جو بیانات آتے ہیں اور جو حالات ہوتے ہیں وہ اسٹوڈیو والے ویسے آپس کی باتیں ہوتے ہیں، آپس یہاں پہ بڑے میں چھوٹی سی ایک بات کر دوں بیرسٹر صاحب کی اجازت، صرف ایک جملہ بات آپ کریں گے. جب یہ آپ کے کیمرے آن نہیں ہوتے اس پروگرام کی اس کے لیے آن ایئر جانے کے لیے، اس وقت ماحول گفتگو کچھ اور ہوتی ہے، کیمرے آن ہو جاتے ہیں ماحول گفتگو کچھ اور ہو جاتی ہے. لیکن اس میں آپ برائے مہربانی اجلاس سے پہلے ماحول کچھ اور ہوتا ہے اور اجلاس کے بعد کچھ ماحول اور ہوتے ہیں. بزاد صاحب ہمارا کام خراب کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ عوام کو یہ بھی بتا دیں، ویور کو یہ بھی بتا دیں، یہ ہمارے کہنے پہ نہیں ہوتا، یہ آپ خود ہی کرتے ہیں. نہ ہم آپ کی لڑائی کرواتے ہیں، نہ ہم آپ کی صلاح سفاری کرتے ہیں. اسٹوڈیو کے ماحول کی بات ٹاپک پہ دیکھیں نا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ٹیبل ہوئی آ گئی، حاصل وصول دیکھیں کیا ہوا ہے. اوور آل دیکھیں ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد تھا کہ بینچ کو کنٹرول کر لیں، کسی طرح سے الیکٹورل پارلیمان کا دیکھیں نہیں ان کا ہے، کیونکہ دیکھیں مسئلہ ابھی پرائم منسٹر ان کا ہے، پارلیمان کا پرائم منسٹر نہیں ہے. گورنمنٹ ان فیلڈ ہے، گورنمنٹ کو خطرہ کل کو ان کا ہو سکتا ہے، کل کا ہو سکتا ہے. مگر کل کو ہم اگر اس طرح کی امینڈمنٹ لائیں تو آپ ہم پہ سوال کر سکتے ہیں. بات ہے ہم احساس نہیں کر رہے کہ آپ کے آئین میں ان بلڈ لمیٹیشن ہے. آپ کے آئین پریمبل کہتا ہے، آپ کا آبجیکٹیو ریزولوشن کیا کہتے ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو آپ نے انشور کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ چیک میں آپ پوچھ پاؤں، PTI نے ایک انیشیٹو آپ لے سکتے تھے. مثلا آپ اس کمیٹی کے اندر جس میں موجود تھے، آپ 10 جس کی میٹنگز ہوئیں، آپ اپنا ڈرافٹ دے سکتے تھے، آپ اپنی پارٹی کا سٹینڈ واضح انداز سے آرٹیکولیٹ کر سکتے تھے، آپ احتجاج کر سکتے تھے. مطلب آپ کے پاس لسٹ آف آپشنز موجود تھی. آپ نے تمام کے تمام اسٹریٹجی کی میں بات کر رہا ہوں، معاملات مولانا کے ہاتھ میں دے دی. کیوں؟ نہیں دیکھیں مولانا کے ہاتھ میں نہیں تھے. ہم نے بڑا واضح دیکھیں مولانا صاحب سے ہماری انگیجمنٹ ایک لمیٹڈ حد تک تھی کہ ہم انہیں سمجھا رہے تھے کیا کہ یہ عدلیہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کا حصہ نہ بنیں. انہوں نے ہماری بات نہیں سمجھی. وہ جس طرح سے بہزاد بھائی کہہ رہے اس پروسیس کے ساتھ آگے چلے گئے، وہ ان کی آپ بھی اسی پروسیس کے ساتھ نہیں ہم نہیں گئے. دیکھیں بنیادی طور پہ ہم چیزوں کو اس طرح سے دیکھ ہی نہیں رہے. دیکھیں مقصد کس کے لیے لایا گیا، جو میں نے پہلے بتایا کہ کنٹرول کرنا ہے عدلیہ کو، اور وہ مقصد ان کا اپنا بھی نہیں ہے. جو بات انہوں نے کی کہ مولانا صاحب سے کیا کرانا چاہ رہے ہیں، زندگی میں کہنے کی بارگیننگ کی ہوگی نا. آپ کو اکثر بازار میں لوگ کارپیٹ بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ آغاز کرتے ہیں 5 لاکھ سے اور بیچ کے جاتے ہیں 5000 کا. تو انہوں نے ایک آئینی عدالت سے معاملہ شروع کیا، آپ نے کہا حملہ ہو گیا، پھر لاتے اس نقطے پہ آ گئے جو اس کی اصل قیمت تھی. حاصل کیا کیا بات ہے. دیکھیں ان کی سوچ کی عکاسی دیکھیں، میں حاصل بھی یہ پوچھ لیں ان سے. اور دوسرا دیکھیں یہ اوور آل اسی مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں کہ جالے عدالتوں میں بٹھانے. دیکھیں یہ بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ ہم جی بڑی بہتری کر رہے ہیں. دیکھیں یہی وہ لوگ نہیں تھے جو جہانگیر بدر کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانا چاہتے تھے. الجہاد ٹرسٹ کیس کیوں آیا؟ بات ہے عدلیہ پہ یہ کنسسٹنٹلی حملہ کرتے ہیں، یہ ان کی ہسٹری رہی ہے. مگر جوڈیشری ان سے ٹیم نہیں ہوتی. ان کا بدر نے غدر نہیں مچایا نا، وہ تو کسی اور نے مچایا. آپ کو پتا ہے کہ جس غدر جس کو ذہن میں لانا بند کر دیں ان کو تو بڑا برا ہوتا ہے. اب جسٹس منصور صاحب کا کیا قصور تھا؟ آپ نے ان کو محبت ابھی آج دیکھ لیجئے گا، ان کی مجبوری ہے دوبارہ منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنائیں گے. اچھا I don't want to get into it but towards the end تو کیا حاصل کیا؟ I must say one thing، ایک بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گی اسپیسیفکلی ڈاکٹر زرکا کے بارے میں جو آپ نے بات کہی، اور جن ممبران کو سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی کی گئی، جو کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جو ٹرولنگ کی گئی، آئی تھنک اس گندے بیہودہ اور اس گندے کالے دھبے دار کلچر کو ختم کرنا ہوگا پاکستان کے اندر. اس کی جگہ ہمارے پاس نہیں. اصل میں پالیٹکس آف ہیٹ، پروپیگنڈا، جھوٹ، یہ ذہنوں میں اتنا رچا بسا ہوا ہے کہ قانون
दे वो साजी- गलाजत नहीं है जो नहीं, पैसे आप ले गालियां रहे हैं, देते हैं, नहीं, आप देखिए, अपने अच्छा, ही साबित नहीं, मेंबर्स को, बात है, खातून को एक अगर गालियां overall दे रहे देखें, हैं तो आप मुझे PTI बताइए, के नाम पे I आप don't लड़के आए expect हैं this from और you. आप बिट्रे करें पीटीआई को, यार आप में कुछ नहीं, तो but आप इखलाक की गालियां तो जरूरत हो, नहीं दे आप सकते। रिजाइन कर दें, आप दोबारा लड़ लें, लेकिन इलेक्शन क्या आके हुआ? वोट दे दें, आपको कोई बुरा नहीं, भला उन्होंने नहीं वोट कहेगा, किया, मगर जब आपने हालांकि कहना इनकी member है है, कि मैंने लेकिन मैंडेट आज- लिया हुआ है इमरान खान को और नहीं, मैं मेरे कान में बात बार ये बार है- मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है जी कोई सेनेट के इलेक्शन की गल करो, सर। सेनेट चेयरमैन किस तरह बनवाया है सीने ने, लेकिन मैं उस वो तरफ नहीं पूछे नहीं, वो पूछे, वो बात है बाप पार्टी का है ना, बात है पूछे बाप बनाई किसने थी, देखिए, ठीक अब है, बात- पीपल्स पार्टी उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी, इन्हें but पूछे इनका मैं एक सेनेटर क्यों नहीं तलत- आप था, उसमें बनाए पांच कि जो उसमें सेनेटर सबका बाप बाप था और सबको काबिल कबूल था, अब उसके ऊपर आप एतराज नहीं कर रहे देखिए, हैं। मैं सिर्फ ये, मैं मुख्तसर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट ये- एक ही थी। मैं हमारी ये गवर्नमेंट expect होते हुए कर रही हमारा थी- चेयरमैन नहीं बना। मैं असल ये में expect सियासी कर रही बात थी कि तब्दील कर भाई लेते साहब हैं जो ना है वो ये सारे। कहेंगे कि ये गलत है अमल और इसको इस अमल को रोका I think जाए, वो उन लोगों लेकिन के साथ अगर वो बहुत जस्टिफाई ज्यादती कर रहे हैं कि बहुत अगर ठीक है ज्यादती हुई। पीटीआई के वोट पे आप आके अब्सटेन कर जाते हैं तो फिर आप गालियों के हकदार हैं, तो ये नामुनासिब और आई हैव टू रवैया लीव इट है, देयर। आप सबका बहुत नामुनासिब शुक्रिया, कल्चर है। लेकिन बहुत सारे मामला तय हो गए, चंद एक लूज एंड्स बाकी हैं। ख्याल अभी भी यही है कि इस तरमीम को चैलेंज